السلام علیکم جی دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے امن، سکون اور سلامتی رہے۔ جی، آج کا میرا ٹاپک ہے کسان کو کب تک غصہ نہیں آئے گا۔ میں ایک کسان اور میں نے آنکھ کھولتے ہی سنا تھا کہ کسان کو غصہ نہیں آتا۔ کسان کا دل بھینس کی طرف فراغ ہوتا ہے۔ صدیوں سے پنجاب کا کسان اور بھینس ساتھ رہ رہے ہیں۔ صدیوں کے ساتھ میں کسان نے بھینس سے پرامن اور پرسکون رہنا سیکھ لیا ہے، ورنہ اس قدر لہیم شہیم بھینس ایک ذرا سے کھونٹے کے ساتھ اسی لیے بدی رہتی ہے کیونکہ یہ اس کی مرضی ہے، ورنہ کھونٹے میں اتنی طاقت ہے اور نہ ہی انسان کی اتنی مجال کہ بھینس کو کھونٹے سے باندھ کے رکھ سکے۔ جس شخص کو یہ مالک صبر کر لیتی ہے پھر وہ کم چارہ دے، سوکھا کھلائے، پانی نہ پلائے، صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھے، علاج معالجے پر توجہ نہ دے، یہ اللہ لوگ اسی طرح کھڑی رہتی ہے، بلکہ مورخ مالک جب صاحب کو بیچتا ہے تو پھر بھی اس محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہے اور موقع ملنے پر ہمارے محبت کے چاٹ بھی لیتی ہے۔ پنجاب کا کسان بھی اپنی بھینس کی طرح باظرف ہے۔ صدیوں سے کہاں سے بھوکے جٹ گنوار جنہیں اناج اگانے کا فن نہیں آتا تھا اٹھ کے اس کے دسترخوان پر لوٹ مار مچاتے رہے۔ کھا کے جب یہ حملہ پر اپر جاتے تھے تو کسان پر حکومت کرتے تھے، ذریعہ اصلاحات کرتے تھے اور اس کی اگائی فصل سے اسے فقط چند ٹکے دے کر تنخواہ دیا کرتے تھے۔ کسان کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا کرتا، ورنہ کیا برانتی چلانے والے ہاتھ تلوار چلانے والی کلائی کاٹ کر نہیں پھینک سکتے تھے؟ نو آبادیاتی دور میں بھی یہ کسان ہی تھا جسے لوٹ کر اپنے کارخانے چلائے گئے اور اجرت میں فقط فاقہ غربت اور عسرت میں۔ آزادی کے نعروں اور دل نشین خوابوں میں سے ایک خواب یہ بھی تھا کہ آزادی کے بعد ہمارا خام مال کوڑیوں کے مول لے کر اپنے کارخانوں کا مال مہنگے داموں ہمیں نہیں بیچا جائے گا، اور علامہ اقبال کا آزادی کا وہ خواب نہ ہی تو پورا ہو سکا جس طرح انہوں نے دیکھا تھا، اور نہ ہی ان نعروں کا کوئی مقصد، کوئی بامانی اثر آج تک دکھائی دیا۔ وہ صرف نعرے ہی رہ گئے۔ کسان کو اب بھی غصہ نہیں آیا۔ جدید ترانہ نظام کے خاتمے کا چھنجنا بجا کے کسانوں کی زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی، جبکہ جدید ترانہ نظام وہیں کا وہیں بلکہ نت نئے جاگیردار پیدا ہو رہے ہیں۔ اصلاحات کے نام پر کسان کے دل میں جو بدعنوانی پیدا کی گئی، اس نے ہاؤسنگ کالونی نامی بیماری کو پھیلنے پھولنے کا موقع دیا اور ہماری قیمتی زرعی زمینیں پراپرٹی ڈیلر کھا گئے۔ کسانوں کو تب بھی غصہ نہیں آیا۔ انگریز نے مقامی کپڑے کی صنعت کو تباہ کرنے کے لیے جو قوانین وضع کیے تھے تقریباً سب کے سب وہی موجود ہیں۔ شوگر مل مالکان کسان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں سب ہی کو معلوم ہے، اور اس پر پیار چینی کس قدر مہنگی بیچی جاتی ہے یہ بھی کوئی راز نہیں۔ فصل کاشت ہونے سے پہلے نہ اس کی قیمت مقرر کی جاتی ہے اور نہ ہی فصل کی فروخت کا کوئی نظام۔ آڑت کے نظام کو کسی نے کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ صدیوں سے نظام اسی طرح چلا رہا ہے۔ فصل اچھی ہوتی ہے تو دام گر جاتے ہیں۔ ملک اشفاق لنگڑیال صاحب، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، کسان اتحاد بہاڑی کے فائنانس سیکرٹری تھے اور کئی دہائیوں سے کسانوں کے حقوق کے لیے سرگرم تھے۔ ملک میں اچھی پیداوار ہونے کے باوجود اچانک باہر سے وہی فصل دگنے داموں منگائی جانے لگتی ہے۔ کسان کو فصل یہاں تو کوڑیوں کے مول بیچنا پڑتی ہے، یہاں پھر سڑکوں پر پھینک کر کھلیان خالی کرنا پڑتے ہیں، مگر کسان کو غصہ نہیں آیا۔ موجودہ حکومت نے آتے ہی چینی کے معاملے میں جو گڑبڑ کی ہے وہ روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ سندھ حکومت گندم کی قیمت 2000 روپے فی من مقرر کر چکی ہے، لیکن جب بھی مطالبہ پنجاب حکومت سے کیا گیا تو کسانوں کو پرامن جلوس پر شرکت کیا گیا۔ ملک اشفاق لنگڑیال زخمی ہوئے اور جان پر نہ ہو سکے۔ پنجاب کے وزیر زراعت کے نزدیک گندم کی قیمت 2000 روپے فی من کرنا غیر دانشمندانہ کے نام تھا، لیکن آج ہماری گندم ختم ہونے کی دیر ہے تو کہیں کانوں میں آواز 2500 روپے من، کبھی 2200 روپے من، کبھی 2700 روپے من کی گونج رہی ہے، اور آٹے کی قیمتوں کا آپ کو خود اندازہ ہے۔ میرے مالکان ابھی تھوڑی سی کر دیں گے ہڑتال تو یہ حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی اور پھر گندم کے ریٹ وہیں پہ جا آسمان کو چھوئیں گے، لیکن جب باری آتی ہے کسان کی تو آپ کے سامنے اس بار جو ہوا
ایسی باتیں چن کر چلتے یاد آتا ہے گندم کی قیمت کسان کے سوا کسی اور کو مقرر کرنے کا حق دیا کس نے ہے؟ کسان کا خام مال کوڑیوں کے مول خریدنے کی یہ ظالمانہ روایت اب ختم کرنی ہوگی۔ کسان شاید مزید احتجاج بھی نہ کریں، اب ان کی گندم سستی خریدیں گے، مہنگی روٹی بیچ کر کمائیں گے کیا؟ چند ٹکے حف اس عہد پر جو یہ سوچ لے کر چلے، اور تف اس حکومت پر جہاں کسانوں کا خون پسینہ کھیت میں بھی بہے، بے مول بہے، اور آپ کی راجدھانی لاہور کی سڑکوں پر بھی آرزاں ہو۔ کسانوں کو شاید اب بھی غصہ نہیں آیا ہوگا، مگر قوم سمود راہ پر چلنے والوں پر اگر قدرت کو غصہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ اور میرا تمام کسانوں سے سوال ہے، کسان کو کب تک غصہ نہیں آئے گا؟ بہت شکریہ جی، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، چاہتے چاہیے آپ کی دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سہا ہوگا۔ والسلام، اللہ حافظ۔